بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین محترم، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا کہ ان سے ایک نور ظاہر ہوا، جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے حضرت حلیمۃ السعدیہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان نرالی ہے۔ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے کوئی تھکن اور بھوک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی، اور اس بشارت کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور مجھ سے پہلے تورات آ چکی ہے، اور میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو رسول آنے والے ہیں ان کا نام احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا چکے تھے، اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس ہوئے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال کے ہاں ٹھہرے، یعنی بنو نجران کے ہاں ٹھہرے۔ 1 ماہ تک بیمار رہے۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ میں اپنے ننیال میں ہیں، تو انہیں لانے کے لیے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا، مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند دن بعد ہی تشریف لائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی انون نال کٹی ہوئی تھی۔ انون نال کو بچہ پیدا ہونے کے بعد دائیا کاٹتی ہے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران بھی ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ خود کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا وقت قریب آیا تو بارشیں برسنے لگی، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے بھر گئے، زمین پر سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی کھلی ہوئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اور اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ علامہ ساحلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کب ہوئی اس میں سب کا اتفاق ہے، وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فجر کے طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق
12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے اور پیر کے دن انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول اور نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، یعنی میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔